بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، پہلی رکعت میں سورۃ المومنون آپ حضرات نے پڑھی سنی، اور سورۃ المومنون کی ابتدائی تقریباً یہ 11 جو آیات ہیں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب السنن الکبریٰ، یہ لفظ یاد رکھیے گا، السنن الکبریٰ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی سنن لکھا تو بڑی طویل تھی وہ، تو اس کے بعد شاگردوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اگر اس کو آپ ذرا مختصر کر دیں تو زیادہ مفید ہوگی۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو مختصر کیا، اور اس کا نام رکھا المجتنی، المجتنی یا المجتبی رکھا، اور وہی اس کتب الستہ میں جو شامل کی گئی یہی مختصر جو المجتنی یا المجتبی ہے، سنن اربعہ جو کہتے ہیں ان میں یہ شامل ہے، اور یہی متداول ہے، یہی ہمیشہ کام کیا گیا۔ لیکن الکبریٰ جو تھی، پہلی اصلی جو تھی نسائی کی اصلی، وہ مطبوع نہیں تھی، اور بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، صرف لوگوں نے نام سنا تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا، معلوم تھا کہ ایسے دنیا میں کہاں ہے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اہل علم نے اس کو ڈھونڈا، اس کا مخطوطہ ملا، السنن الکبریٰ، اور بڑی فخر اور خوشی کی بات ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اس کتاب کو جس نے چھپایا وہ ہمارے اہل حدیث جماعت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبدالصمد صاحب شرف الدین بھیمنڈی والے تھے، جو جامعہ ملک عبدالعزیز جدہ، جو جدہ میں جو عبد الملک یونیورسٹی ہے، اس کے اصل میں جو قرآن کا شعبہ تھا، اس ریسرچ کی وہ سمجھے کہ ہیڈ تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے النسائی چھپانا شروع کیا۔ جو جلدیں چھپی تھی وہ انتقال کر گئے، بعد میں عرب میں کتاب چھپی، اور آج وہ تقریباً 16-17 جلدوں میں ہے، 10 جلدوں میں تقریباً۔ تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ کہیں جا کر کے آدمی ڈھونڈے گا سنن نسائی جو مشہور ہے گھر میں، تو اس میں نہیں ملے گی۔ یہ سنن نسائی صغریٰ میں نہیں بلکہ کس میں ہے؟ سنن کبریٰ، وہاں کی ہے۔ بعض علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ کلام کیا، بعض روات پر ضعف کی بنا پر، ورنہ جمہور نے اس کو قابل حجت سمجھا۔ وہ بڑی طویل ہے، بتانا یہ تھا جب یہ سورت نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ آخر 11 آیت جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم زدنا ولا تنقصنا،
قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی اہمیت تھی، فوراً آپ نے کیا دعا مانگا؟ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا. یہ جو مشہور دعا ہے بڑی پیاری، اللہم اکرمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، وہ پوری دعا جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی. اور اس آیت کے ابتدا میں تقریباً 10 آیات تک میں اللہ نے تقریباً کئی اعمال بیان کیے ہیں. انہی اعمال کی پابندی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون، یہی اصل میں وارث بنیں گے قیامت کے دن. کس کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اب آیت میں سب سے پہلی آیت قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. کامیاب کب ہوں گے؟ جنت قیامت کے دن. اصل کامیابی تو ہے، لیکن یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان اعمال کی جس نے پابندی کی اس کا جنت میں جانا 100% یقینی ہے. عربی زبان میں یا اردو میں کسی فیوچر میں آنے والی بڑی چیز اس کو میں یقین دہانی کراتی ہوتی ہے تو اس کو فیوچر سے نہیں بلکہ ایک پاسٹ سے. جیسے ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ دیں کہ آج بڑھ میں پروگرام ہے، کب ہے؟ آج ہے نا. کہیں کہ بھائی چلیں گے؟ آپ نے کہا ہاں چلوں گا. پکا ہے؟ بالکل. پھر اور ارے بھائی چلو سمجھو کہ ہم پہنچ گئے. جانا ہو کسی چیز کو 100% یقین دلانا ہوتا ہے تو اس کیا کہتے ہیں؟ یہ گاڑی والے ہیں، آپ نے کہا ہمیں بامبے جانا ہے. کچھ بھائی پکا ہے نا؟ ارے بھائی کیوں ہے بامبے؟ آپ کو پہنچا دیا میں نے، حالانکہ پہنچائیں گے لیکن یقین دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دیا، آپ کا کام ہو گیا جائیے، حالانکہ کام ہوگا کے بعد یقین دلانا. اللہ نے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. یقین دلایا اللہ نے، کامیاب ہو گئے. ایسی زبردست بشارت. لیکن کون ایمان والے ہیں؟ پھر اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی، خوبیاں بیان کی، کچھ علامات ان کے کردار گفتار بیان کیے، جن میں سب سے پہلی چیز دوستو کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. آ گئی بات؟ کامیاب بنانے والی کون سی نماز ہے؟ جس نماز میں انسان خشوع خضوع پیدا کرے اور اپنے جسم کا ساتھ ساتھ انسان جسم کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ بھی کہاں موجود ہو؟ وہ مسجد کے اندر ہو، دنیا سے بے خبر. یہ اصل میں خشوع خضوع ہے. آج کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے روکتے ہے لیکن نمازی سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، سود بھی لے رہا ہے، سب کچھ تو کر رہا ہے. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، آپ کے اپنے عمل کا قصور ہے. ہماری نماز کا ذرا حساب لگ جائے دوستو کتنا خشوع خضوع ہے. واللہ ہمارے اسلاف کی نماز کتنی خشوع خضوع والی ہوتی تھی. صرف ایک مثال کے، گرمی کا موسم تھا، پتہ نہیں یہاں سنایا تھا، گرمی کا موسم تھا، بارش کا موسم تھا، گرمی کا، نہ پنکھا ہوتا تھا
اور مسجد بھی ایسی چاروں طرف سے گھروں کے درمیان میں تھی امرتسر کے اندر. مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے، عصر کی نماز پڑھانے لگے. گرمی میں پہلے مسجدوں میں صحن بنایا جاتا تھا گرمی کے لیے، اسی اب تو صحن بن گیا تاکہ اسی کی ہوا باہر نہ چلی جائے. صحن تھا، پڑھانے لگے. اور بارش کے موسم میں بارش نہ ہو، چاروں طرف سے بادل چھا جائے تو عجیب سی گرمی ہوتی ہے، ہوا سونے لگتا ہے. مولانا عبد الجبار غزنوی، جن کو امام عبد الجبار کہا جاتا تھا، اور نماز پڑھانے لگے. عصر کی نماز کی حالت میں بارش شروع ہو گئی. بارش، نماز پڑھاتے جا رہے ہیں، مصلی تنگ آ کر کے ایک بھگا، چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا چھوڑ دیا. اب مؤذن بیچارہ کہاں جائے؟ اس کو تو مسجد بند کرنی تھی. مؤذن کے علاوہ کوئی مسجد میں رہ ہی نہیں گیا. سلام پھیرتے ہیں تو پلٹ کے دیتے ہیں مؤذن. کیا رہا سارے نمازی؟ کہا کہ نمازی کہاں چلے گئے؟ کہا حضرت آپ شروع کی تو بارش نہیں ہو رہی تھی، ختم کیا جب بھی بارش، بیچ میں ایسی بارش ہو رہی تھی کہ نمازی تنگ آ کر کے چلے گئے بیچارے. کتنی دیر تک برداشت کرتے؟ مولانا عبد الجبار غزنوی رونے لگے بیچارے، زاروں قطار رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہم کو پوچھے گا تم نے ایسی نماز کیوں پڑھائی کہ نمازی تنگ آ کر کے چلے گئے. رونے لگے اور بلایا اور کہا کہ واللہ بارہ شد عبد الجبار را خبر نہ شد. نماز تھی یہ دوستو. آج کا معاملہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سر میں آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہاں روتے ہیں، کہتے ہیں واللہ بارہ شد وہ عبد الجبار را خبر نہ شد. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نمازیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن قسم کھاتا ہوں بارش ہوئی لیکن عبد الجبار کو بارش کا پتہ نہ چلا. اگر پتہ چل گیا ہوتا کہ بارش ہو رہی ہے تو کسی نمازی کو نہ بھاگنے دیتا. میں نمازی کی حالت میں قبلے کی طرف برآمدے میں چلا جاتا اور سارے نمازی بھی آ جاتے، کسی کو بھاگنے کی نوبت نہ آتی. یہ نماز تھی دوستو. تہجد کی نماز پڑھنے لگے، تہجد کی نماز پڑھنے لگے رات کو. صرف بہت واقعات ہیں ہمارے مشائخ، ہمارے علماء حدیث کی، کہ نماز ان کی دیکھ کر کے لوگ حیرت میں پڑتے، دور دور سے صرف ان کی نماز اتنی اچھی لگتی تھی، غیر جماعت کے لوگ آتے تھے پڑھنے کے. اور تہجد کی نماز، چمڑے کا بیپاری اور آیا ہوٹل میں ٹہلنے کے بجائے مسجد میں لیٹ گیا بیچارہ، ایک طرف مسجد میں لیٹ گیا. رات کو 12 بجے تو اچانک اس کو احساس ہوا کہ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، پانی ٹپک رہا ہے. اور چٹائی ہوتی تھی، یہ شطرنجی نہیں چٹائی آتی تھی، یا شطرنجی بھی ہو تو بارش میں گیلی ہو جائے تو خراب ہو جائے، بدبو آنے لگتی ہے، سڑ جاتی ہے. تو وہ بیچارہ تھکا تو تھا مسافر، لیکن تھوڑی دیر تو برداشت کیا، لیکن بعد میں سوچا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا. اگر ہم یہاں سو رہے ہیں اور بارش ہوئی ہے، قطرے ٹپک کر کے چٹائی خراب کر رہے ہیں، اور ہم نے اٹھ کر کے مسجد کی حفاظت نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ سونے کے لیے میرے گھر کو استعمال کیا اور میرے گھر میں کی چٹائی خراب ہو رہی، اس کو تو نہیں بچا سکا. لائٹ تو تھا نہیں اس وقت، لائٹ تو تھی نہیں، ایک چراغ ہوتا تھا اور دیوار میں تاک ہوتا تھا. اس تاک کو ایسے دیوار پکڑ کر کے بیچارے اندھوں کی طرح گئے، ہاتھ سے چلاتے بھی، جہاں تاک ہوگا وہاں ہمارا ہاتھ چلا ایک پتہ چل جائے گا. تاک میں ہاتھ گیا، ہاتھ پہ ٹٹولا تو آگ ڈبی ملی. ماچس کیا کہتے ہیں؟ آگ ڈبی جانتے ہیں نا، ماچس. اللہ اکبر، اس کو جلایا. مقصد ہے کہ
پتہ چل جائے کہاں گر رہا ہے تو وضو خانے میں مٹی کا جو برتن آتا تھا اس کو لا کے رکھ دیں گے تاکہ پانی اس میں ٹپکے اور زمین بچ جائے۔ ملا کہتا ہے جب میں نے چراغ جلایا تو بارش نہیں تھی، مولانا عبدالجبار غزنوی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے آنکھوں کے آنسو ٹپک رہے تھے، اس کی آواز تھی۔ یہ ہمارے اسلاف کی نماز تھی، یہ ہے خشوع خضوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، سکون، اطمینان، دل لگا ہوا ہے، آیات سن رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں، دل پر اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں میں خشوع پیدا کر دے۔ نہیں تو دوستو اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں جاؤ گے، مسجد بھری ہوگی نمازیوں سے، لیکن لا تری فیہا رجلا خاشعا، کوئی ایک آدمی خشوع خضوع والا تم کو جمعے کے دن جامع مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اول ما یرفع من هذه الامت الخشوع، اس امت میں نے 23 سال محنت کر کے جو ہم نے دین پھیلایا، جو تعلیمات دی ہیں، ہماری لائی ہوئی تعلیمات اور 23 سالہ محنت کر کے جو میں نے پھیلایا ہے، اس کی سب سے پہلی چیز جو اٹھ جائے گی وہ نماز کا خشوع ہوگا۔ اب خشوع اٹھ جائے گا۔ وَرُبَّ مُصَلٍّ، کتنے نمازی ایسے ہوں گے نماز تو پڑھیں گے لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ نمازی جس کو اللہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز ہوتی ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع عطا کر دے۔ نمبر 2 بڑی اہم چیز ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ دوستو کیا مطلب ہے؟ حرام سے بچتے ہیں، ناجائز سے بچتے ہیں، کبائر گناہ سے بچتے ہیں اور صغائر سے بھی بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لا یعنی فضول بیکار چیزیں جو ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لا یعنی فضول چیزیں، یہ رب کی دی ہوئی زندگی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس سے؟ زندگی کے بارے میں 3-5 سوالات ہوں گے۔ ان عمرہ فیما افنا، یہ زندگی تم نے کہاں گوایا ہے؟ ایک ایک لمحے کی زندگی۔ واللہ امام بہقی زہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، شاید عبداللہ ابن مسعود کی انگلی وہ جو رکھی ہوئی چٹائی تھی اس پر چلی گئی۔ اللہ اکبر، کس پر؟ چٹائی پر۔ اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا، فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ اپنی انگلی سے جو چٹائی کے دھاگے کھینچ رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہارے اس عمل کے بارے میں پوچھے گا کہ اس سے کیا فائدہ تجھے ملا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کامیابی کے لیے، جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے اپنی زندگی کو فضولیات اور اعلانی چیزوں سے بچانے کی ایک سیکنڈ ہمیں بچانا ضروری ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی بہت بڑی، ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے متعلق جوانی تم نے کہاں صرف کیا ہے۔ تو دوستو زندگی جو ہے، اللہ اکبر، طبرانی وغیرہ کی روایت علامہ البانی صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ دیکھو، اگر کوے کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، جس دن سے انسان کو کوے کی زندگی مل جائے اور پیدائش سے لے کر کے وفات تک وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ وہ کوے کی زندگی مل جائے اور پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے، تو عائشہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اٹھے گا تو اگر اس نے زندگی میں کہیں ما من ساعت
تمر بابن آدم لم یذکر اللہ فیہ الا کان حسرۃ علیہ او کما قال علیہ السلام. اللہ کی قسم عائشہ، اگر انسان اٹھے گا تو زندگی میں کہیں 2 منٹ بیٹھا بیکار تھا تو کہے گا کہ کاش کی اس موقع پر 2 منٹ بیٹھا تھا 2-4 تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے ہوتے تو وہ چند لمحات جو تھے وہ بھی آج ہمارے کام آئے ہوتے. ہمارا ٹائم تو سارا آدھی رات فضولیات میں گزر جاتا ہے. دوستو وقت کی قدر کرو اور لایانی فضول چیزوں سے بچو. ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، یعنی آدمی اچھا مسلمان، ذرا سوچو، ہم نے تو یہی سیکھا ہے ہر نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ کم سے کم 10 ہے نا؟ کیا سب کے لیے ہے؟ ہاں میاں سب کے لیے تو نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث، ان العبد اذا اسلم واحسن اسلامہ، آدمی مسلمان ہو اور اپنے اسلام کو اچھا بنائے، اچھا مسلمان بنے، پھر اچھے اسلام والے کے ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 ملتا ہے. سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، بڑی بھول ہے یہ. صحیح مسلم کی روایت، ان العبد اذا اسلم فاحسن اسلام، اپنے اسلام میں خوبیاں پیدا کیا، اپنے اسلام کو اچھا بنایا، پھر اس کے لیے ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو لایانی فضول چیزوں سے بچائے. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ نیوز میں موبائل میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا ضائع ہو رہا ہے، کتنا انسان فضولیات میں. فضول کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. یہی ہے صرف فضول چیزیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یا حسن سے جو حدیث مروی ہوئی، نانا جان نے بیان فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور یہ بھی یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو داؤد، ہم نے اس حدیث کو اتنے لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا، ٹھیک ہے نا، 5000 قریب. پھر 5000 میں سے کہتے ہیں اس میں 3 یا 4 حدیثیں ایسی ہیں اگر صرف ان 4 حدیثوں کو انسان پڑھ لے تو جنت پا جائے گا. ان 4 حدیثوں میں کون سی ہے؟ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ رب العالمین فضول اور لایانی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ، کیا خیال ہے آپ لوگوں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن یہاں بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. پورے قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے، یہاں وآتوا الزکاۃ کے بجائے فاعل کا لفظ ہے. اسی لیے یہ چیز یاد رکھیے گا. مفسرین علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ، غور سے سنے نا، بہت بڑا طبقہ ہے. یہاں کہتے ہیں زکاۃ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہاں مال کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، وہ تو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق ہے یا ایتاء زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کرتے ہیں للزکاۃ، یہاں اور زکوٰۃ کے لیے عمل کرتے ہیں. اسی لیے امام المفسرین امام ابن کثیر اور بہت سارے اہل علم نے کہا یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس ہے. کیا مطلب؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے. مراد کا ہے تزکیہ نفس ہے. اور کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو زیادہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہاں والذین هم للزکاۃ فاعلون میں زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ اپنے جسم اپنے نفس کی زکوٰۃ پاک کرنا مراد ہے. یعنی ہر وہ عمل وہ
عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کا نفس تزکیہ ہو جائے، نفس پاک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نفس کا تزکیہ کرے، کثرت سے دعا کیا کرے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ میرے نفس کو پاک کر دے۔ اللہ آپ سے بہتر اور اچھا پاک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہم آپ سب کا تزکیہ نفس کریں، اور اسلام میں تزکیہ نفس کی بڑی ضرورت ہے۔ حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، برائیوں کے چاہت سے دل ہمارا پاک ہو، اسی کو ہے تزکیہ نفس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 4 مشن تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس میں کیا تھا؟ ویزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عزت اور عفت کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کا پیش خیمہ کیا ہوگا؟ نگاہ نیچی کرنا، اختلاط سے بچنا، دور رہنا، تاکہ ہماری عزت عفت خود محفوظ رہے اور کسی کی بیٹی بہن کی بھی عزت و عفت ہماری وجہ سے خراب نہ محفوظ رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، صرف 2 ہی راستے ہیں۔ انسان اپنے جنسی جذبات کو اگر پورا کر سکتا ہے تو کوئی تیسرا راستہ نہیں، صرف کیا ہے؟ 2 راستہ۔ ایک تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ انسان شادی کرے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے، یا دوسرا راستہ او ما ملکت ایمانکم، یعنی باندھی۔ کفر و اسلام کی جنگ ہوتی تھی، عورتیں جب قیدی بنائی جاتی تھیں تو وہ مجاہدین پر تقسیم کر دی جاتی تھی تاکہ ان کا کوئی سہارا رہے۔ تو اگر باندیاں ہیں تو ان سے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں۔ اب آگے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اب ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر کے جس نے اور کوئی تیسرا راستہ استعمال کیا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، غلط کوئی راہ کرے، یہ بھی با اتفاق علماء ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسے لوگ شادی ہونے کے بعد بڑا افسوس کرتے ہیں، جیسے کہ روتے ہوئے آتے ہیں، شیخ صاحب کوئی دعا دے دے تاکہ کام کے بن جائے، ناکام ہو چکے ہیں۔ کیوں حرام کام زندگی میں کیا ہے؟ پھر بڑے شرم کی بات ہے، ابھی پچھلے ہفتے 3 کیس آئے ہمارے پاس، خلیجی ممالک کے 3 کیس۔ سال گزر جاتا ہے، انسان اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کرتا۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اس کو گندے قوم لوط کے عمل کی عادت پڑی ہے، تو بیوی کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے استاد شیخ انیس الرحمان ایک فیملی بھیجی ہمارے پاس، میں نے پوچھا تو کہتا ہے کیا بتائے، ہم تو امریکہ میں ماں باپ نے بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، ہم نے یہی دیکھا تھا تو ہم کو اسی سے انٹرسٹ ہے، اور کسی سے صحیح چیز میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ اللہ سوچو، یہ بھی فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی حلال ہے، فاتوا حرثکم انا شئتم کے تحت، نہ کہ جیسے چاہے انسان اپنی خواہش پوری کرے۔ بیوی حلال ہے لیکن یہ کام اس کے اوپر حرام ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ زانی کی سزا تو ہے پتھر مارے جائیں، اور اس کی سزا پتھر نہیں ہے، اس کے اوپر تو وہ ہے کسی دیوار کے نیچے کھڑا کرے اور ختم کر دو یا قتل کر دیا۔ بڑی سنگین سزا ہے دوستو۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیے گا، کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جگہ حلال کی ہے وہاں اگر اپنی خواہش پوری کی بی بی حلال، اگر اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ، من اتا امراتہ فی دبرہا فقط کفر بما انزل محمد،
جس شخص نے اپنے بیوی کو غلط راستے سے استعمال کیا تو سمجھو اس نے اس قرآن کا انکار کر دیا جو قرآن اللہ نے اپنے نبی پر نازل. کتنا بڑا جرم ہے، لیکن جانوں والی حرکت کرتا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ ہماری بیوی. دوستو یہ یاد رکھیے گا، یا فمن ابتغا ورا، اس کے علاوہ جس نے اور کوئی راستہ اختیار کیا تو وہ بڑی سرکشی کرا. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے. چلیں نہ آگے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے اللہ تعالیٰ کی امانتوں کی حفاظت، جو اللہ تعالیٰ نے جو امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے، چاہے امانت کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ جو رکھا جاتا کرتے ہیں وہ ایفاء عہد کرتے ہیں. امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو منافقین کا کردار ہے. ایفاء عہد کہتے ہیں اور امانت کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں امانت دار بنائے اور ایفاء عہد کا علمبردار بنائے. ساری چیزیں ہو گئی، آخر میں پھر والذین هم علی صلواتہم، اور سیم چیز آپ اس صورت آپ معارج کے ابتدائی آیات میں دیکھیں، سیم چیزیں تقریباً وہاں بھی ملے گی. یہ اپنے آپ کو یہ چند اعمال ہیں اللہ جس نے یہ عمل کیا، اولئک، صرف اولئک الوارثون نہیں ہے، حسر کرنے کے لیے ہم الوارثون ہے، حسر ہو گیا. اولئک ہم، یہی صرف یہی وارث ہوں گی کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ قرآن کی ان آیات پر اس سے زیادہ غور فکر کرنے، تفسیر کی کتابیں یا ہمارے ماشاءاللہ مشائخ ہیں ان سے اور بار بار اس کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے والا بنائے. جیسے اللہ نے اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، ویسے قرآن کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم کو جوڑ دے. اور سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین کام کیا ہے؟ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ واللہ دیکھو مسجد نبوی میں اس دیوار کے ساتھ 40 سال ہو گئے ہم کو للہ فی اللہ قرآن کی تعلیم دی. کتنے؟ پھر آگے اگر ما اجلسنی ھذا المقام الا ھذا الحدیث، اس حدیث نے ہمیں مجبور کیا کہ 40 سال ہو گئے اس ایک جگہ بیٹھ کے ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مستقبل. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.